وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیزان منتظر، عزیزان انتظار، لیکچر نمبر 10، مقام و منزلت جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بزبان جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عزیزان انتظار، جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی شخصیت کو پہچاننا اور ان کی ذات اقدس کا صحیح عرفان حاصل کرنا خصوصاً شیعہ خواتین کے لیے بلکہ تمام مسلمانوں کے لیے دینی تعلیمات کو بہتر طور پر سمجھنے، تاریخ اسلام کے نشیب و فراز کو پہچاننے اور اسلام کی تمام تر خوبیوں کو علمی طور پر اپنانے میں نہایت مؤثر اور معاون ہے۔ اسی حقیقت کے پیش نظر دنیا کے مفکرین و علماء بلاخصوص مسلمان علماء نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی حیات طیبہ کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی جائے تاکہ مسلمان ان کے مناقب و مراتب اور مقام بلند سے آشنا ہو سکیں۔ لیکن یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے عظیم الشان اور بلند پایہ شخصیت کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ معصومین علیہ السلام کے نورانی اور نور وحی سے منور بیانات کے بغیر سمجھنا ناممکن ہے۔ جو شخص بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی ہدایات و فرامین سے قطع نظر کرتے ہوئے اپنی عقل مطالعہ یا تجزیے کی بنیاد پر سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی شخصیت کو سمجھنے کی کوشش کرے گا، وہ اپنی تمام تر سعی و کوشش کے باوجود ناکامی سے دوچار ہوگا، کیونکہ معصومین علیہ السلام کے اقوال کے بغیر نہ تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی عصمت کا صحیح ادراک ممکن ہے اور نہ ہی جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے مقام و منزلت کی حقیقی معرفت حاصل کی جا سکتی ہے۔ اس لیے تاریخ گواہ ہے کہ وہ تمام کوششیں جو معصومین علیہ السلام کی احادیث و اقوال زرعی سے چشم پوشی کرتے ہوئے کی گئیں یا تو ادھوری رہی یا حقیقت فاطمی تک پہنچنے میں ناکام ہوئی۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی ذات وہ آئینہ ہے جسے صرف وحی کے نور میں ہی دیکھا جا سکتا ہے اور وہ نور ہمیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ اطہار علیہ السلام کے ذریعے ہی میسر آتا ہے۔ اسی تناظر میں یہ کوشش کی ہے کہ جناب کے معصومین علیہ السلام کی ان احادیث و روایات کو بیان کیا جائے جو شیعہ مکاتب فکر کے نزدیک قابل قبول اور مورد تائید ہیں، تاکہ صحیح معنوں میں جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی بلند پایہ شخصیت کا عرفان حاصل ہو سکے اور ان کے مقام حقیقی کو معصومین علیہ السلام کی زبانی سمجھا جا سکے۔ عزیزان انتظار، جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا رسول خدا کے کلام کی روشنی میں ایک باپ سے زیادہ اپنے فرزند اور اولاد کی تعریف کون بیان کر سکتا ہے؟ وہ اس بات پر بھی قدرت رکھتا ہے کہ دوسروں کے سامنے اپنے فرزند کو پہچنوا سکے۔ ایک ایسا باپ جو خود اپنی زندگی میں بے مثال بے نظیر ہے، جس کا قول و عمل اور کردار صداقت کی معراج پر ہے، وہ کائنات کے اسرار و رموز سے آگاہ علم کا ٹھانٹھے مارتا ہوا سمندر ہے، جو اولین و آخرین کے سرچشمہ علوم یعنی خدائے واحد لا شریک سے ہمیشہ رابطے میں ہے۔ کتنا اچھا ہوگا کہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی تعریف و توصیف اور منزلت کو اس عظیم المرتبت باپ کی زبانی ذکر کریں جو خود خداوند عالم کے نزدیک کائنات میں سب سے زیادہ عزیز و محبوب ہیں۔ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تمام عورتوں کی سردار، پیغمبر اسلام یعنی امت اسلامی کے رہبر و پیشوا، آپ سلام اللہ علیہا کی تعریف میں فرماتے ہیں:
فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اس امت کی عورتوں کی سردار ہیں۔ در حقیقت جناب زہرا سلام اللہ علیہا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کی روشنی میں مسلمان خواتین کی سردار ہیں۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہا انسان کامل رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مردوں میں بہت سو نے کمال کی بلندی کو حاصل کیا، لیکن صنف نسواء میں 4 عورتوں کے علاوہ کسی نے بھی انسان کامل کے مقام کو حاصل نہیں کیا۔ ان 4 خواتین میں ایک آسیہ بنت مزاحم ہمسفر فرعون، دوسری جناب مریم بنت عمران علیہ السلام، تیسری جناب خدیجہ بنت خویلد سلام اللہ علیہا اور چوتھی جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ دوسرے لفظوں میں پیغمبر اسلام ان 4 کو تمام عورتوں کے لیے زندگی کے ہر مرحلے میں روز اول سے آنے والی تمام خواتین کے لیے نمونہ عمل کی صورت میں پہچنوا رہے ہیں، تاکہ عورتیں اپنی زندگی کے تمام امور میں ان کی تاثیر و پیروی کر کے کمال کی بلندیوں کو حاصل کر سکیں۔ عزیزان انتظار، جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا انسان کی شکل میں حور ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر انسان سے بہتر زمین و آسمان کی حقیقتوں سے آگاہ ہیں۔ اسماء بنت امیس رضی اللہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے اسماء، صحیح معنوں میں فاطمہ سلام اللہ علیہا وہ حور جنت ہیں جسے خدا نے انسان کی شکل میں خلق کیا۔ ایک دوسرے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا وہ حور بہشت ہیں جو انسانوں کی شکل میں ہیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تعبیر ان تعبیروں سے ایک بہترین تعبیر ہے جو شخصیت جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو اور زیادہ نمایاں کرتی ہے، ان کی عصمت و طہارت کا اعلان کر رہی ہے، کیونکہ حور کا تقاضا ہے کہ وہ جسم و روح کی خوبصورتی اور صداقت و خوشروئی سے مزین ہو۔ دوسری جہت سے عصمت کی سند بھی ہے، کیونکہ حور بہشت کی مخلوق ہے جہاں گناہ کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہا بہشت کی خوشبوؤں سے معطر ہیں۔ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب بھی میں بہشت کا مشتاق ہوتا ہوں تو جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا بوسہ لے لیتا ہوں۔ عزیزان انتظار، جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کمال حسن و نیکی، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شخصیت کو پہچنواتے ہوئے فرماتے ہیں، اگر تمام طرح کی نیکیوں اور حسن و جمال کو کسی ایک پیکر میں دیکھا جائے تو یقیناً وہ صرف جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا وجود معطر ہے، جس میں دونوں چیزیں بطور اتمام موجود ہیں۔ میری بیٹی فاطمہ سلام اللہ علیہا لوگوں میں کرامت و شرافت کے اعتبار سے سب سے بہتر ہیں۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کے بے مثال کمالات کو بیان کر رہی ہے، یعنی جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہر طرح کی نیکی و خوبی اور کمالات انسانی کے تمام مدارج پائے جاتے ہیں۔ ہر وہ چیز جو دین اسلام کے کمال کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے، آپ سلام اللہ علیہا میں موجود ہے اور اپنی معراج پر موجود ہے۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہا ہدایت کا چمکتا ہوا ستارہ۔ عزیزان انتظار، جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ سورج کے فراق میں رہو، جب سورج غروب ہو جائے تو شب میں چاند کے فراق میں رہو، جب چاند ڈوب جائے تو زہرہ ستارے کے فراق میں رہو، اور جب زہرہ بھی دکھائی نہ دے، چھپ جائے تو فرقدین کے
فراق میں رہو۔ اصحاب نے پوچھا اللہ کے رسول سورج سے مراد کون ہے؟ فرمایا میں۔ انہوں نے کہا چاند سے مراد۔ فرمایا علی مرتضیٰ علیہ السلام۔ عرض کیا زہرا سے مراد کون ہے؟ فرمایا جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ پھر پوچھا فرقدین سے مراد کون ہے؟ فرمایا حسن و حسین علیہ السلام۔ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا رسول خدا کی پارہ جگر۔ اس سلسلے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ روایتیں نقل ہوئی ہیں جو اس مضمون کو بیان کرتی ہیں کہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جز ہیں۔ جس نے بھی فاطمہ سلام اللہ علیہا کو اذیت پہنچائی اس نے رسول کو اذیت پہنچائی، اور جس نے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو خوشحال کیا اس نے رسول کو خوش کیا۔ یہ تمام حدیثیں اس بات پر دلالت کر رہی ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس حد تک جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے قلبی و عاطفی لگاؤ ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا خداوند متعال کی وہ فرما بردار کنیز ہیں جو خدا و رسول کی اطاعت گزاری میں اس قدر مستحکم و خالص ہیں کہ اطاعت و پیروی اس درجے پر فائز ہے کہ ان کی خوشنودی اور رضا رسول کی رضا اور ان کے غضب رسول کا غضب ہے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا میرا جز ہے، میرا حصہ ہیں۔ جس نے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور ان کی خوشی کو اپنی خوشی بتا کر مسلمانوں کو پہچنوانا چاہتے ہیں تاکہ لوگ ان کی عظمت و منزلت سے آگاہ ہو جائیں۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہا قلب رسول کی خوشحالی کا سبب۔ عزیزان انتظار پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا میرے قلب کی فرحت تو خوشی ہے، اس کے فرزند میوہ قلب شوہر میری آنکھوں کا نور اور آئمہ طاہرین علیہ السلام جو ان کی آل ان کی نسل سے ہیں خدا کے امین ہیں۔ یہ خالق و مخلوق کے درمیان وہ رسیاں ہیں جو انسان کو خدا سے جوڑتی ہیں۔ جو بھی ان سے متمسک جڑا رہے گا نجات پائے گا، اور جو بھی ان سے دوری اختیار کرے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا پورا وجود رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشحالی کا سبب ہے۔ البتہ یہ حدیث ایک جہت سے حدیث ثقلین کی تفسیر بھی بیان کر رہی ہے جو اہل علم و عمل کے لیے قابل فکر ہے۔ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے دوستی و دشمنی، رسول سے دوستی و دشمنی ہے۔ رسول اکرم نے متعدد مقامات پر جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حقیقی مقام و منزلت کی طرف اشارہ کیا ہے، اور جناب زہرا سلام اللہ علیہا اور ان کے شوہر جناب امیر المومنین امام علی علیہ السلام اور آپ کے فرزند امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام و امام حسین علیہ السلام سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں جو شخص بھی آپ سے دشمنی رکھتا ہے میں بھی اس سے دشمنی رکھتا ہوں، اور جو بھی آپ لوگوں سے محبت و دوستی رکھتا ہے میں بھی اس سے محبت و دوستی رکھتا ہوں۔ لہٰذا جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جناب امیر المومنین امام علی علیہ السلام اور اماموں سے دوستی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دوستی ہے، اور ان سے دشمنی پیغمبر سے دشمنی کے مترادف ہے۔ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا انسان بے مثال بے نظیر ہیں۔ عزیزان انتظار جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا مقام و مرتبہ اتنا زیادہ بلند ہے کہ اس کائنات میں ان کی کوئی مثال نہیں ملتی، جیسا کہ خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر علی علیہ السلام نہ ہوتے تو جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا کوئی کف نہیں ہوتا۔
عزیزان انتظار، جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ناراضگی، خدا کی ناراضگی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد مرتبہ فرمایا کہ خدا بھی اس وقت ناراض ہوتا ہے جب جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ناراض ہوتی ہیں، اور تب راضی ہوتا ہے جب جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا راضی ہوتی ہیں۔ دوسری حدیث میں جناب امیر المومنین امام علی علیہ السلام سے نقل ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، خداوند آپ سلام اللہ علیہا کے غضب کے سبب غضب میں آتا ہے اور آپ سلام اللہ علیہا کی خوشی سے خوش ہوتا ہے۔ امام زمان علیہ السلام اور جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا۔ اے امام زمان علیہ السلام، اے زمانے کے امام علیہ السلام، اے سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی آنکھوں کے نور، جب ہم فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت پڑھتے ہیں تو ہمیں آپ علیہ السلام کی خاموش فریاد سنائی دیتی ہے۔ آپ علیہ السلام کی دادی سلام اللہ علیہا وہ ہستی ہیں جن کی اطاعت تمام مخلوقات پر فرض ہے، جن کی رضا میں خدا کی رضا ہے اور جن کی ناراضگی میں خدا کی ناراضگی ہے، اور جن کا درد آج بھی تاریخ کے سینے میں زندہ ہے۔ مولا، اے امام عصر علیہ السلام، ہم جان گئے ہیں کہ آپ علیہ السلام کا انتظار فقط آنکھوں کا انتظار نہیں بلکہ کردار کا انتظار ہے، علم کا انتظار ہے، عفت، صبر، غیرت اور حق کے ساتھ کھڑے ہونے کا انتظار ہے۔ ہم نے سیکھا ہے کہ جو فاطمہ سلام اللہ علیہا کے در کا ادب سیکھ لے وہی آپ علیہ السلام کے در کا حق ادا کر سکتا ہے۔ جو فاطمہ سلام اللہ علیہا کے غم میں روئے وہی آپ علیہ السلام کے غیبت کے درد کو سمجھ سکتا ہے۔ مولا، آپ علیہ السلام ہمیں فاطمی کردار عطا فرما دیں، ہمیں فاطمی بصیرت دے دیں، ہمیں فاطمی صبر اور وفا کا ذوق دے دیں، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دیں جنہیں دیکھ کر آپ علیہ السلام فرمائیں، یہ میرے نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے، یہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے ماننے والے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں بحق کے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا زمانے کے امام علیہ السلام کا سچا منتظر بنا دے، ہمارے دلوں کو فاطمی نور سے روشن کر دے، ہماری زبانوں کو حق کو بنا دے، ہماری آنکھوں کو پاکیزگی عطا فرما، اور ہمارے اعمال کو ایسا بنا دے کہ وہ امام زمان علیہ السلام کے سامنے پیش ہونے کے قابل ہوں۔ پروردگار، ہمیں غیبت کے اندھیروں میں جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شفاعت کا سہارا عطا فرما، اور ظہور کے دن امام زمان علیہ السلام کے پرچم تلے کھڑا ہونے کی توفیق نصیب فرما۔ بحق کے جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پاک وجود مبارک، حق کے جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے صدقے میں، بحق کے جناب امام عصر علیہ السلام کے صدقے میں، بحق کے پرنور ظہور امام زمان علیہ السلام کے صدقے میں، آمین یا رب العالمین۔ الہی آمین، الہی آمین، الہی آمین، الہی آمین۔ اللهم عجل لوليك الفرج